یہ نہیں۔ اللہ نے ماہ رمضان کا جب تعارف کروایا ہے تو قرآن کو بیان کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ تو یہ قرآن اور ماہ رمضان لازم ملزوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ماہ رمضان میں جس قدر قرآن مجید اترتا تھا، حضرت جبریل امین کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے۔ در حقیقت آج اس پرفتن دور میں جہاں ایک عام انسان عبادات سے، احکامات سے، اوامر سے، نواہی سے دور ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح وہ قرآن سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان، یہ تراویح، یہ قرآن کا پڑھنا سننا در حقیقت ہمارے ایک تعلق کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے اس قرآن سے۔ اگر یہ تراویح نہ ہوتی، یہ قرآن کی صدائیں نہ ہوتی، یہ لبوں پر قرآن کے ترانے نہ ہوتے، تو شاید آج وہ تعلق بھی باقی نہ رہتا جو آج تھوڑا بہت آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہے۔ آج اگر ہم نکلیں، جائزہ لیں اپنے گھروں کا، تو کیا آج ہمارے گھروں سے قرآن کی صدائیں سنائی دیتی ہیں؟ کیا تلاوت کلام پاک ہمیں سنائی دیتا ہے؟ جائزہ لے لیں گھر گھر کا، اگر سنائی دیتا ہے تو کیا گانا بجانا، اگر آوازیں آتی ہیں تو لڑنے کی، آوازیں آتی ہیں تو غیبتوں کی، ایک دوسرے کی برائیوں کی، گھر گھر میں اگر آواز سنائی دیتی ہے تو ٹی وی کی، ڈراموں کی اور فلموں کی، نہیں سنائی دیتا تو یہ قرآن جس کو آج ہم نے الماریوں کی زینت بنا دیا ہے، گھر اٹی پڑی ہے قرآن پر، تب توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس قرآن کو کھولیں تو صحیح، اس کو پڑھیں تو صحیح، اس کو محبت اور عقیدت سے دیکھیں تو صحیح۔ اس قدر ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا نہ بنائے۔ وہ چلے گئے، کل ہم بھی چلے جائیں گے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی طرح غفلت کی زندگی میں مبتلا ہو کر اپنے رب سے ملیں، کہ نہ ہمیں نماز کی فکر ہے، نہ ہمیں تلاوت کلام کی فکر ہے، نہ سنتوں کی اتباع کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہے، تو ہم خسارے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان دیا ہے ریچارج ہونے کے لیے۔ سال بھر کے 11 مہینوں میں ہم سے بہت غفلتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ماہ رمضان کے آتے ہی ایک ایمانی کیفیت دوبارہ بیدار ہوتی ہے، نمازوں کی طرف دل بڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کو دل کرتا ہے، تلاوت کرنے کو، سننے کو دل چاہتا ہے، تہجد پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو در حقیقت یہ ہمارے لیے ایک چارجر ہے جو ہمیں ریچارج کرتا ہے، تاکہ ہم آئندہ باقی 11 جو مہینے آنے والے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج قرآن کی جو بے قدری کی جا رہی ہے وہ کرنے والے ہم مسلمان ہی ہیں۔ آج اگر آپ چکر لگائیں گلی بازاروں میں، آپ کو ایک ہجوم نظر آئے گا، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے وقت کو ضائع کرتے ہوئے بے تحاشا لوگ نظر آئیں گے، ٹی وی ڈراموں کے آگے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھروں میں پڑھا جا رہا ہے، اس کو سننے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایسا محروم نہ بنائیں۔ یہ محروم ہے وہ شخص جس کو قرآن سننے کی، پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ماہ رمضان ہو کر بھی۔ جب وہ اس سے محروم ہے، نمازوں سے محروم ہے، تو ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ میں اس فرمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو ختم کروں گا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص کہ جس کو ماہ رمضان ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اس لیے ہم صدق دل سے توبہ کریں، یا اللہ جتنی ہماری زندگی گزر چکی، یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے، ہماری گستاخیوں کو معاف فرما دے۔
ہماری بے قدریوں کو معاف فرما دے، اور یا اللہ ماہ رمضان کے جتنے دن باقی ہیں، ہماری جتنی زندگی باقی ہے، جتنی سانسیں یہ باقی ہیں، یا اللہ اپنی رضا کے مطابق ان میں ہم سے کام لے لے، اپنی رضا کے مطابق انہیں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، ہمیں محروم نہ فرما، اپنی برکات سے، رحمتوں سے یہ عزم اور ارادہ کر لے، اللہ ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عمل نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی، ہم سب کو بھی صحیح معنی میں باکردار مسلمان بنائے، صحیح معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ مرتے دم تک اس عظیم سعادت کے لیے نیت کر لیں، لگے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام آپ کو عطا کیا ہے، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس اہل خانہ کو جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا اپنے گھر میں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس قرآن کی برکات ان گھر والوں میں اور ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ یا الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ شب و روز ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، یا اللہ ہم گناہوں پر جرت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری ذات کو بھول جاتے ہیں، یا اللہ تو ہماری گستاخیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ، دانستہ غیر دانستہ، پوشیدہ علانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ یہ ماہ رمضان جس میں ہر روز لاکھوں لوگ یا اللہ جہنم سے خلاصی پاتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی موت سے غافل نہ فرما، یا اللہ قبر سے، تنہائی کے گھر سے، اندھیرے والے گھر سے یا اللہ ہمیں غافل نہ فرما، یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما، یا اللہ موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سب کی زبانوں پر جاری فرما۔ یا اللہ ہمیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبر تک اس کو لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما، دین کے خدام میں شامل فرما، یا اللہ اس عظیم نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو بہترین جزا عطا فرما، جتنے بھی انعامات کا وعدہ ہے یا اللہ انہیں نصیب فرما، یا پریشانی کو دور فرما، کوئی بیمار ہو یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ تمام حاضرین کی نیک تمناؤں کو، حاجتوں کو پورا فرما، اہل محلہ پر اپنا کرم نازل فرما، رحمت نازل فرما، یا اللہ تمام اہل محلہ کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، دین کو زندہ فرما، سنتوں کو زندہ فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کی، رمضان کی بہاریں ہمیں نصیب فرما، تقوی نصیب فرما جو رمضان کا مقصد ہے، یا اللہ جو غفلتیں ہوئی معاف فرما، یا اللہ جو باقی ہیں ایام لیلۃ القدر کی مبارک راتیں آنے والی ہیں یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔
یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، یا اللہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ انہیں فتح مبین نصیب فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما، اسرائیل اور ان کی پشت پناہی کرنے والے جتنے بھی آلہ کار ہیں، ممالک ہیں، افراد ہیں، سازشیں ہیں، تدابیر ہیں، یا اللہ سب کو ناکام فرما، سب کو ناکام فرما، یا اللہ فلسطینی بھائیوں کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان بلکتے بچوں کے آنسوؤں کو قبول فرما، یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرما، ہمت نصیب فرما، ایمان پر قائم فرما، یا اللہ ہمیں بھی وہ ایمانی کیفیت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما، ہمیں بھی دل و جان سے ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے اور ان کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کے لیے یا اللہ سوچنے والا بنا، ملک و ملت کے لیے یا اللہ انہیں کام کرنے والا بنا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنے والا بنا، مہنگائی کا خاتمہ فرما، یا اللہ بد امنی کو ختم فرما، یا اللہ اہل کراچی کی حفاظت فرما، ڈاکہ زنی سے، چوری سے، بد امنی سے، یا اللہ لوٹ مار سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرما، خصوصاً اہل کراچی کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں پر امن و امان قائم فرما، یا اللہ ہمارے پورے ملک وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی معیشت کو استحکام نصیب فرما، ترقی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان میں دین کو قائم فرما، یا اللہ حق کو سربلندی نصیب فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ مبلغین کی یا اللہ رہنمائی فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک ساتھی جو زخمی ہے، بیمار ہے، یا اللہ نعمان انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ تمام حاضرین کی، حاضرات کی، مردوں کی، خواتین کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، حاجتوں کو پورا فرما، قرآن کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اور اللہ